حدیث بات ہے جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا. کلیئر حدیث. جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا. قرآن کو بھی پڑھنے میں شفا ہے, اس پہ عمل کرنے میں شفا ہے, اس کو لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے. عجیب شیطان نے کتنا گمراہ کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام, بلغوا عنی ولو آیا, اللہ کے نبی کا فرمان ہے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ والی حدیث پڑھ کر نا بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب کہیں بھی کوئی حدیث مل گئی تو اس کو آگے تبلیغ کر دو, شیئر کر دو, اگرچہ وہ آدھی بات ہی کیوں نہ ہو. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ آدھی آیت ہی کیوں نہ ہو, آدھی بات ہی کیوں نہ ہو, آدھی حدیث ہی کیوں نہ ہو. ایسا کبھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. پوری آیت کی بات ہوئی ہے, پوری بات کی بات ہوئی ہے کہ پوری بات پہنچانی, آگے آدھی بات نہیں پہنچانی. ایک حدیث مل گئی تو اسی حدیث کے ریلیٹڈ دوسری حدیث بھی ہو سکتی ہے, دونوں کو ملا کر نتیجہ پیش کیا جاتا ہے, پھر جا کے بات بنتی ہے. اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے. اب یہ ایک حدیث پڑھی, اس کو آگے بیان کر دیا سوشل میڈیا پہ. کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جناب بخاری میں لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے. اب رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرو, یہ سنت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا ایک حدیث پڑھ کے, لیکن بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ کسی اور کتاب کے اندر جو حدیث موجود ہے, حدیث کی دوسری کتاب میں جو ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں, کہ اللہ کے نبی نے جو کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا نا اس کی وجہ کیا تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کیونکہ آپ کے گھٹنے مبارکہ میں درد تھا. وجہ بیان کر دی. آپ کی روٹین نہیں تھی کھڑا ہو کر پیشاب کرنا, آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے. جو روٹین ہوا کرتی ہے نا اس کو سنت کہتے ہیں. جو زندگی میں ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے ہو جائے نا اس کو سنت نہیں کہتے. تو یہ ہوتی ہیں اصل باتیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے. اگر تعویذ لٹکانا شرک ہے تو پاکستان میں تقریباً 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جو تعویذ پہننے کے قائل ہیں. دو بڑی جماعتیں ہیں, دیوبند, بریلوی, یہ دو جماعتیں تعویذ پہننے کے قائل ہیں. تو کیا یہ شرک کر رہے ہیں؟ تو شرک کوئی چھوٹا جرم ہے؟ شرک اگر کوئی مسلمان کرتا ہے نا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, زکوٰۃ, حج, روزہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے تو آپ نے اتنے سارے لوگوں کو کیا مشرک بنا ڈالا؟ میرے بھائی, ہر تعویذ پہننا شرک نہیں ہے. وہ تعویذ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں وہ شرک ہے. اٹھاؤ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم میں, یہ تعویذ, یہ دم درود, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اپنے جو دم ہے نا یہ مجھ پر پیش کیا کرو, یہ جھاڑ پھونک جو ہیں یہ مجھ پر پیش کیا کرو, مجھ سے ویریفائی کروا لیا کرو, تصدیق کروا لیا کرو. اگر اس میں شرک کے کلمات نہیں ہیں تو آپ اس کو کرو, دم کیا کرو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے. اور حضرت عبداللہ جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ, ان کے بیٹے ہیں جو حضرت عبداللہ, وہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے 1630 احادیث بیان کی ہیں, اور 170 احادیث تو ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اور ہر صحابی کی کوئی نہ کوالٹی ایسی ہوتی ہے جو بالکل نہ اسپیشل ہوتی ہے, جو خاص ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ان کی یہ خاص کوالٹی تھی کہ وہ شرم و حیا کے اندر جو ہے بڑے مشہور تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان کا ایک خاصہ تھا, حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا ایک خاصہ تھا. تو کسی نہ کسی صحابی کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا خاصہ یہ تھا اس سنت پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے. اتباع سنت یہ ان کا خاصہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اونٹنی بٹھایا کرتے تھے یہ وہاں اونٹنی بٹھاتے, جہاں انہوں نے نماز پڑھی یہ وہیں اسی مقام پر نماز پڑھتے, ممبر پر جہاں وہ بیٹھتے اس جگہ پر ہاتھ جو ہے وہ پھیر کر اس کو چومتے. اور بہت کوشش ان کی ہوتی تھی کہ کوئی سنت, کوئی ادا حضور کی مجھ سے رہ نہ جائے. یہ وہ صحابی ہیں. وہ نہ کچھ کلمات, اعوذ بکلمات التامات من شر عقابہ, یہ کچھ کلمات جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے جو بچے تھے نابالغ, جو سمجھدار نہیں تھے,
جو پڑھ نہیں سکتے تھے یہ کاغذ پہ لکھ کر بچوں کے گلوں میں لٹکا دیا کرتے تھے. اب اسی کو تو تعویذ کہتے ہیں. اگر شرک ہوتا تو یہ ایسا کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعویذ شرک نہیں ہوتا، وہ تعویذ شرک ہوتا ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں. اچھا، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جناب قرآن پڑھنے سے شفا ہوتی ہے، لٹکانے سے شفا ہوتی ہے. آپ تعویذ جو ہیں وہ اس میں قرآن کے کلمات ہوتے ہیں، مقدس کلمات ہوتے ہیں، تو آپ قرآن پڑھ کر شفا حاصل کیا کرو. قرآن جو ہے وہ لکھ کر اس سے شفا کیسی تم حاصل کرتے ہو؟ تو بھئی جو صحابہ کرام تھے نا وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی معوذات پڑھ کر نا یہ دم کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے تو میں خود معوذات پڑھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر دم کر کے انہی کے ہاتھوں سے جو ہے وہ انہی کے اوپر پھیر دیتی، کیونکہ برکت زیادہ. اب آپ کیا حضرت عائشہ کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ جناب آپ نے معوذات پڑھ لی ہیں تو بس کافی ہے، پھونکنے کی کیا ضرورت ہے، دم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو عقل جو ہوتی ہے نا اس کی ایک حد ہوتی ہے جہاں تک یہ استعمال کی جاتی ہے. اگر یہاں پہ عقل دوڑائیں گے تو مسئلہ بن جائے گا. حضرت عبداللہ، امام ابن سیرین اور بہت بڑے ائمہ جو ہیں اس چیز کے قائل تھے. اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق میڈیکل کے ساتھ ہے. یہ جو تعویذ ہے، یہ جو دم ہے، میڈیکل کے لیے حدیث سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ڈسپرین کی گولی ہے، مجھے بتائیں کون سی آیت میں آیا ہے کہ ڈسپرین کی گولی استعمال کرو اس میں شفا ہے؟ کون سی حدیث، کون سی انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کا جس میں یہ آیا ہو کہ جناب ڈسپرین کی گولی یا پیناڈول جو ہے اس سے میں شفا ہے؟ نہیں ہے. پھر بھی سارے جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹرز کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، یہ طب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میڈیکل اس میں حدیث کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تعویذ، یہ دم، جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہے جو بھی کسی کا تجربہ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو گزارش یہ ہے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی بات پھیلانی چاہیے، کون سی بات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کر کے ہی بات کو پھیلانا چاہیے.